السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق الله العظيم وصدق النبی الکریم الامین الحکیم۔ عزیزان محتشم، میں اور آپ اس نشست میں اس غرض سے حاضر ہوئے ہیں کہ چند لمحے اللہ اور اس کے محبوب کی یاد میں منائے جائیں اور ان لمحوں کی برکتوں کو سمیٹا جائے۔ اس کو بالکل سادہ کر دیں، گین اور مڈ تھوڑی کھول دیں۔ عزیزان محتشم، اللہ پاک ہمیں ہمارے مقصد میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ یہ ایکو وغیرہ بالکل بند کر، بالکل سادہ کر دیں۔ عزیزان محتشم، میں نے پاک کلام سے سورہ بقرہ، یہ ترتیب تلاوت کے اعتبار سے قرآن کا دوسرا سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 177 کے الفاظ آپ کے سامنے تلاوت کیے۔ اللہ پاک اس آیہ کریمہ میں نیکی کی تعریف کر رہے ہیں کہ نیکی کیا ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، تمہارے منہ کا مشرق کو ہو جانا یا مغرب کو ہو جانا نیکی نہیں ہے۔ نیکی کیا ہے؟ وَلَكِنَّ الْبِرَّ من آمن باللہ، نیکی تو یہ ہے کہ تو اپنے رب پر ایمان لے آ۔ ایمان کی تعریف سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 علامات بتاتے ہیں ایمان کی تعریف کرتے ہوئے۔ ڈیفینیشن آف سرکار دو انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایمان کی 3 علامتیں ہیں، جب یہ تینوں علامتیں پوری ہوں تو بندہ کامل مومن ہوتا ہے۔ تو عزیزان محتشم، اگر جائزہ لوں تو 2 علامتیں تو ہر مسلمان میں پائی جاتی ہیں۔ ایک علامت تو 100% ہے، دوسری علامت میں بھی 30 سے 40%، یعنی 30 سے 40% لوگ اس پر
عمل پیرا ہے۔ پہلی علامت یہ ہے اقرار اللہ کی ذات کا زبان سے کرنا، یعنی اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا۔ تو ہر ایک مسلمان مان رہا ہے کہ اللہ ہے اور ہر جگہ ہے، ہر جگہ ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ علامت تو پوری دنیا کے مسلمانوں میں پائی جاتی ہے۔ ہر مسلم کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ہے اور ہر جگہ ہے، زبان سے کہہ رہا ہے، اور زبان کی حد تک تمام مسلمان اس پر پابند ہیں، زبان کی حد تک۔ تو پہلی علامت زبان سے اقرار کرنا ہے، اور دوسری علامت ارکان پر عمل کرنا ہے، یعنی جو حکم جو امر اللہ نے دیے، ہم پر لازم کیے، فرض کیے، ان پر عمل کرنا، یہ ایمان کی دوسری علامت ہے۔ اور تیسری علامت میں جب میں نے غوطہ زنی کی تو دل ڈرتا ہے کہ 1% بھی لوگ نہیں نظر آتے، اور جو ایمان کی اصل ہے، ایمان کی اصل ہے تیسری علامت۔ پہلی علامت پہ تو سارے مسلمان ہیں، اور دوسری پر بھی 30 سے 40%، 30 سے 40% لوگ نظر آ جاتے ہیں کہ ان میں یہ علامت پائی جاتی ہے، لیکن جو تیسری علامت ہے وہ دل سے اس کی ذات کا اقرار کرنا۔ ایمان سے اس پر چند لمحے لوں گا۔ اب میں کوئی بے ایمانی کرنے لگا ہوں، دودھ میں ملاوٹ کرنے لگا ہوں، بالفرض کر لیں اب میں دودھ میں ملاوٹ کرنے لگا ہوں، اور میرے ساتھ یا میرے پاس ایک بچہ ہے جو میرا بھانجا، بھتیجا یا میرے چاہنے والے کا بیٹا ہے، اور اس کی عمر بھی 10-12 سال ہے۔ اب اس کے سامنے میں دودھ میں ملاوٹ کرتے ہوئے ڈر رہا ہوں، یہ دیکھ کے اپنے باپ کو نہ بتا دے، یہ باپ کو نہ بتا دے اور کہہ دے کہ چاچو یا پیر صاحب یا کوئی بھی لقب دے، تو یہ تو دودھ میں پانی ڈال رہے تھے، دودھ اور پانی کا ملاپ کر رہے تھے، ملا رہے تھے، دودھ میں پانی ملا رہے تھے۔ تو اب اس سے ڈر کے تو میں دودھ میں پانی نہیں ملا رہا، اب میرے دل میں ہے کہ یہ دیکھ رہا ہے۔ ایمان سے کبھی ہمارے دل میں آیا ہو، ہم نے کبھی کسی نگاہ کو غیر کرتے ہوئے، نگاہ کو بے حیا کرتے ہوئے، کبھی ہمارے دلوں میں خیال آیا ہو کوئی دیکھ رہا ہے؟ ہمارے دلوں میں کبھی خیال آیا ہو؟ تو اللہ تو نیکی کی علامت ہی یہ بتا رہے ہیں کہ میری ذات پر ایمان لانا نیکی ہے، میری ذات پر ایمان لانا نیکی ہے۔ جس کا اللہ کی ذات پر ایمان ہو گیا اور جو دل سے اس کو مان گیا، بابا جنگ والے بڑے پیارے لطیف نکتہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا، دل دا کلمہ کائی ہو۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، جب دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آج مختلف مکاتب فکر میں ہم ڈوب چکے ہیں، اور ہر ایک اپنے مکاتب فکر کی رفت کو چھونا چاہتا ہے، اور چاہتا ہے کہ میری جو فکری انداز ہیں وہ اتنی بڑھوتری کر جائیں کہ ہر ایک پر میری سلطنت ہو، ہر ایک ذہن پر پیر ہے، کوئی مولوی ہے، کوئی خطیب ہے، کوئی نقیب ہے، کوئی نعت خواں ہے، ہر ایک کا ارادہ یہ ہے کہ ہر ایک کے ذہن پر میری سلطنت ہو۔ میرے روحانی شیخ فرماتے ہیں، بیٹے جب تک اپنی سلطنت میں لگے رہو گے تو زیرو رہو گے، جب اپنے وجود پر اس کی سلطنت کو طاری کر لو گے اور اسے سلطنت سمجھنے لگ پڑو گے، اور تمہارا وجود اس کے علاوہ ہر ایک کو زائل کر دے گا، تو سمجھ جانا تم سلطنت کے تاج پہ بیٹھ چکے۔
تو صاحب ذہن نشین کر لیجیے. تو تیسری علامت، بڑا دل ڈرتا ہے اور یہ نظر نہیں آتی آج کے اس معاشرے میں. دعویٰ ضرور ہے کہ وہ ہر جگہ موجود ہے، ہر مکتب فکر کا بندہ یہ کہہ رہا ہے، اس کا مکتب فکر جو بھی ہو. وہ حضرت بابا بلے شاہ قصوری کا ایک شعر یاد آ گیا، طویل انہوں نے لکھا ہے. سب دا مالک خالق ہو، لینی ایک نہ دینی دو. کی ہویا جے کٹیا چلیا، بھورے دے وچ وڑ گیا بلا. دین دنی تو ہویا ڈھلا، اجے نہ بدلی اس دی خو، لینی ایک نہ دینی دو. کی ہویا جے ناتا دھوتا، مسجد دے وچ آن کھلوتا. وہ مکے لے جاؤ کھوتا، کدی نہ ہوندا آدم رو، لینی ایک نہ دینی دو. کی ہویا جو گیو مسیتی، کر کے وضو تہجد نیتی. وہ تھمی وانگوں ریو کھلو، لینی ایک نہ دینی دو. جب تجھے خبر ہی نہیں کہ میں کس کے آگے جھک رہا ہوں، جب تجھے پتہ ہی نہیں، تم تو رکعات کی گنتی کر رہے ہو، تجھے خبر نہیں کہ کس کے آگے سجدہ ہو رہا ہے. صاحب جنہیں خبر ہوتی تھی ان کے انداز اور ہوتے تھے. اس لیے تو اقبال نے کہا تھا، اذاں دے گئی ہستی بلال کی، نماز پڑھ گئے میدان کربلا والے. تو عزیزان محتشم، یہاں پہ میرے جد امجد حضرت سید الشہداء امام کربلا کا قول ہے. آپ فرماتے ہیں مجھے جنت عزیز نہیں، جنت عزیز نہیں، جنت پیاری نہیں. حالانکہ قرآن فرما رہا ہے اور اللہ قرآن میں بتا رہا ہے، سورہ آل عمران میں آیت نمبر 185 کے الفاظ ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، کہ ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور ہر ایک کو اجر پورے کا پورا قیامت والے دن ملے گا. پورے کا پورا اجر قیامت والے دن ملے گا. اور پھر ارشاد فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. کامیابی اصل میں یہ ہے کہ بندہ دوزخ سے بچ جائے اور جنت میں داخل ہو جائے. دوزخ سے بچ جانا اور جنت میں داخل ہو جانا، یہ اصلی اور حقیقی کامیابی. یہ سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ بندہ دوزخ سے بچ جائے. اور حسین کہہ رہے ہیں مجھے تیری جنت نہیں عزیز، مجھے سجدہ تیری بارگاہ میں عزیز ہے. وجہ کیا ہے؟ حسین فرماتے ہیں جنت حسین کی مرضی ہے اور سجدہ تیری مرضی ہے، تیری مرضی ہے. او عزیزان محتشم، ایمان سے میں ہر ایک مکتب فکر کے بندے سے مخاطب ہوں. جھگڑے کی بات نہیں کر رہا، نفرتیں نہیں پھیلاتا، محبتوں کی بات کھول رہا ہوں. اپنے دل سے پوچھنا ہے کہ آج سے پہلے تک، یہ میری بات سننے سے پہلے اپنا محاسبہ کر لے کہ آج تک کبھی کوئی گناہ کرتے ہوئے دل میں خیال آیا کہ کوئی دیکھ رہا ہے. اپنے اپنے گریبان میں جھانکنا ہے، کسی سے نہیں پوچھنا. اپنی داڑھیوں اور پگڑیوں کے حوالے سے نہیں بچنا. اپنے علم کو، اس علم کی آڑ میں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش مت کیجیے. میرے رانی شیخ فرماتے ہیں بیٹا جب تک یہ عقیدہ نہیں بنے گا کہ واللہ یعلم ما فی قلوبکم، سورہ احزاب قرآن کا 33واں سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 51 کے یہ الفاظ ہیں کہ جب تک تیرے دل میں یہ خیال نہ ہو کہ وہ تو دل کی بھی سن رہا ہے. ایمان سے اپنے گریبان میں جھانکیے، دیکھیے اگر ہمیں یہ علم ہو جاتا اور یہ خبر ہو جاتی اور پتہ لگ جائے تو عزیزان محتشم ہم کامل ایمان پہ پہنچ جائیں. لیکن آج صاحب آج ہم ڈوب چکے. اس لیے تو بلے شاہ نے کہا کہ کی ہویا جی گیو مسیتی کر کے وضو تہجد نہیں تھی، تھمی وانگو ریوں کھلو، لینی ایک نہ دینی دو. کیا فائدہ کہ جس کو سجدہ کر رہا ہے تجھے خبر ہی نہیں. بے خبری کے سجدے کا کیا فائدہ جس کو ہو رہا ہے تجھے خبر ہی نہیں کہ کس کو کر رہا ہو. آپ نے سادے لفظوں میں بات اینڈ پہ ختم کر دی.
بلے شاہ اور رب تائیوں ملدا پاک محلہ ہووے دل دا خطرہ من وچ روے نہ دل دا جیڑی ہونی سی سو ہو لینی ہک نہ دینی دو۔ آؤ عزیزان متشم ذہنشین کر لیجئے، وہ ہر ایک خطرے سے پاک ہو جاتے ہیں، ان سے ہر ایک خوف ختم ہو جاتا ہے جو اس کو صاف کر لے۔ اور یہ صاف کب ہوتا ہے؟ جب یہ محلہ اس کا ہو جائے۔ آؤ عزیزان متشم بہت سارا علم حاصل کرنے سے بہتر ہے بس اس بات کا علم ہو جائے۔ میرے نبی فرماتے ہیں نیکی کی 2 علامتیں ہیں، 2 چیزوں پر نیکی بیسڈ ہے، یعنی 2 تصورات بتائیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ نیکی کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں تیرے تصور میں دو تصور دیے حضور نے، ان دونوں میں سے ایک ہو جائے، ایک تیرے پاس آ جائے تو سمجھو کہ تو نیکی پر ہے۔ جو عمل بھی کرے گا، اب یہ نہیں قاعدہ بتا رہے ہیں، رولز بتایا، رولز اینڈ ریگولیشن میرے نبی بیان فرما رہے ہیں کہ یہ 2 تصور ہیں، 2 کنسیپٹ ہیں، ان تصورات میں رہ کے جو بھی عمل ہوگا وہ نیکی ہوگا۔ پہلا تصور حضور فرماتے ہیں کہ یہ تصور رکھ کے عمل کر کہ تو اسے دیکھ رہا ہے۔ اس کی میں سادی مثال دیتا ہوں تاکہ میرے سادے لوگ سمجھ جائیں۔ ایک بچہ ہے، اس نے مجھ سے بدتمیزی کی، مجھے گالی دی یا کوئی بھی نازیبا لفظ کا۔ اب ہے بچہ مجھ سے ہے بھی کمزور، اب بدلے کی طاقت میں رکھتا ہوں، بدلے کی میں طاقت رکھتا ہوں کہ اس سے بدلہ لوں، اس کو تھپڑ ماروں، اس کو یہیں رسوا کر لوں، ذلیل و رسوا کر سکتا ہوں، طاقت بھی ہے۔ میں نے یوں تھپڑ اٹھایا تو مجھے اس کے باپ کی شکل یاد آ گئی۔ میں نے کہا جا، تجھے نہیں، میں اسے دیکھ رہا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں یہ ہے نیکی، ایمان سے اپنے گریبان میں جھانکنا۔ آپ نے بڑی بڑی شادیاں اٹینڈ کی ہوں گی، بڑی بڑی شادیوں میں آپ گئے ہوں گے، کبھی آپ نے ایسے بزرگ کو کھانا دیا ہو جس کو آپ جانتے نہیں، لیکن وہ بابا جی دور ہٹ کے کھڑے ہیں کہ یہ نوجوان دھکے دیں گے، میرے ٹانگوں میں اتنی طاقت نہیں کہ میں سنبھل پاؤں گا، گر جاؤں گا، اور آپ نے اللہ کی رضا کی خاطر اس بابا جی کو کھانا ڈال کے دیا ہو کہ بابا جی میں آپ کو جانتا تو نہیں لیکن میں اسے دیکھ رہا ہوں۔ میں اور سادہ کرتا ہوں، عزیزان محترم، اشفاق احمد صاحب ایک مفکر قسم کا بندہ گزرا ہے، بڑے سادے انداز میں بڑی بڑی باتیں کر گیا۔ کہتے میں اپنے گھر میں تھا تو اچانک ایک گھر سے پیغام آیا، میرے گھر کے قریب نا جھونپڑیاں لگی، خیمہ بستی تھی، تو خیمہ بستی میں سے ایک گھر والے آئے، انہوں نے کہا صاحب ہماری بہو بیمار ہے تو ہم نے اس کو ہاسپٹل لے کے جانا ہے، اس کی ڈیلیوری ہونے والی ہے، پیدائش ہونے والی ہے، تو آپ ہماری مدد کیجیے، ہمیں گاڑی پہ چھوڑائیں۔ کہتے میرے دل نے آئیں بائیں شائیں کی، کبھی میں اس طرف جاتا، کبھی اس طرف جاتا، کبھی جوتا پالش کرنے لگ پڑتا، کبھی کپڑوں کا بہانہ کرتا، بھئی یہ خود بخود چلے جائیں اور میری گاڑی کا پٹرول خرچ نہ ہو۔ تو میں آئیں بائیں شائیں کر گیا، لیکن وہ میرے ساتھ چمٹے رہے کافی دیر، لیکن میں کافی دیر ان کو اسی بات میں گھماتا رہا۔ تو جب دیر ہو گئی تو پیچھے سے انہوں نے اپنی وہ گدا گاڑی لی اور اس پہ بٹھایا، اتنے میں بھی باہر نکل گیا، اور گدا گاڑی کافی دور جا چکی تھی۔ اس لمحے مجھے سمجھ آئی کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے، اس نے میری گاڑی پسند نہیں کی، وہ تو گدا گاڑی پہ بیٹھ کے جا رہا ہے۔ آؤ عزیزان محتشم ذہن نشین کر لیجئے، آج میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانکیں، آج تک بڑے مشکل جملے ہیں یہ، آپ نے اپنے دل سے پوچھنا ہے، میں اپنے دل سے پوچھنا،
35 साल हो गए तकरीबन कम व बेश मुझे सजदा करते हुए। मुझे मेरे बाप ने उंगली पकड़ के मस्जिद में ला के खड़ा किया। 35 साल, और आज भी उस मुकाम पे खड़ा हूँ कि कोई सजदा तो ऐसा होगा जो ख़ास तेरे लिए। हर रोज़ ये ख्याल करता हूँ ये सजदा तेरे लिए कर पाऊँ, ये सजदा तेरे लिए खालस होगा। तो साहब ये 34 से 35 साल का अरसा है, कम बेश अल्लाह माफ़ फरमाए। तो बाप ने उंगली पकड़ के बचपन के ज़माने में मुसल्ले पे खड़ा किया, और मैं ऊपर नीचे होता होता आदत की है, आदत तो बन गई, लेकिन नमाज कब बनेगी ये तड़पता रहता हूं। सजदे की आदत तो आ गई, लेकिन इसी तजस्सुस तकरार में रहता हूं, कब तेरे लिए सजदा करूंगा और कब तुझे करूंगा। या अल्लाह ये ख्याल और ये तसव्वुर मुझे खाए जा रहा है। कब दोराए पे खड़ा हूं साहिब, मैं तो अपनी बात कर रहा हूं, आपकी तो कर ही नहीं रहा। मैं तो अपना जमाना बता रहा हूं, मैं अपनी हालत बता रहा हूं, तड़पता रहता हूं। या अल्लाह ये क्या मामला है। सारी जिंदगी सजदे भी दुनियादारी के लिए। और अल्लाह पाक ने कुरान पाक में सूरह बकरा में एक और आयत नंबर 264 के अल्फाज हैं, सदका पर बात करते हुए अल्लाह ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तुब्तिलू सदकातिकुम, अपने सदके ज़ाया ना करो, अकारत ना करो, बेकार ना करो। अब बेकार सदके कैसे होंगे? बिल मन्ने वल अज़ा, जतला के और अजियत लोगों को दे के, यानी दो तो मेरे नाम पे बस दिया करो, लोगों को दोहराया ना करो। मैं तेरी नमाज़ा पढ़ा, तू मेरे मुसल्ले सा, तो अपने सदकों को बेकार ना करो। कल्लज़ी, उस शख्स की तरह, युनफ़िकु मालहु, जो अपना माल खर्च करता है, जो अपने माल को खर्च करता है, रिया नास, रियाकारी में, रिया दिखलावे के लिए, लोगों को दिखलावे के लिए। वाह जी वाह, चौधरी साहब तो बड़ी देगे बांटते हैं, बड़ा बड़ा बांटते हैं, क्या कमाल है। मिलाद कराया 1000 देग कर दी है यार, हर माह 2 देगे चढ़ाते हैं, ऐसे ही बांटते रहते हैं, हर हफ्ते 1 देग पका के बांटते हैं। माशाल्लाह क्या बात है। लेकिन उस देग का तल्लुक उससे ना हुआ तो ये बेकार हो गई, बेकार हो गई। और अल्लाह अब कह रहे हैं फिर वही बात, वला युमिनु बिल्लाह, उसका अपने रब पर ईमान कोई नहीं। वो तो दिखला गया लोगों को, उसने तो लोगों को दिखलावे के लिए काम किया। वला युमिनु बिल्लाह, उसका अल्लाह पर ईमान नहीं। वल यौमिल आखिर, और आखिरत पर भी ईमान कोई नहीं। अब अल्लाह समझा रहे हैं, फमसलहु, बस उसकी मिसाल है, कमसले सफ़वानिन, पत्थर की तरह, एक पत्थर की तरह, अलैहि तुराब, उस पर मिट्टी हो, पत्थर पर मिट्टी हो। और अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, उस पत्थर पर, चटियल पत्थर हो, उस पर मिट्टी आ जाए, अलैहि तुराब, उस पर मिट्टी हो। फासाबहु, फिर तेज़ बरसे, वाबिलुन, बारिश तेज़ बरसे, तेज़ बारिश बरसे, फतारा का सलदा, वो उसे साफ कर दे, उसको साफ कर दे। तेरी रियाकारी की खैरात ऐसे ही है जैसे वो चटियल पत्थर पर मिट्टी थी, बेकार गई, जाया हो गई, वो उस बारिश के साथ बह गई। तो आओ दोस्ताने घरामी कदर, ईमान से ये तसव्वुर ये मुझे खाए जा रहा है। हजूर फरमाते नेकी की तारीफ पहली ये है कि जो काम भी करे तू उसे देख के करे, कि मैं उसे देख रहा हूँ। और उसको देखने वालों का भी एक अमल बताता हूँ। जंग है, एक जंग है, अली के नीचे एक काफर है, तलवार हाथ में है और बिल्कुल काटने के करीब हैं। उसने अली के चेहरे पे थूक दिया, अली के चेहरे की तरफ थूक दिया, तो बजाय तलवार चलाने के म्यान में रख दी।
علی کیا وجہ ہے؟ میں نے تو تھوکا اس لیے تھا کہ آپ اذیت نہیں دیں گے، ضربے دے دے کے نہیں ماریں گے، ایک ہی جھٹکے میں مجھے مار دیں گے، اذیت نہیں دیں گے، تکلیف نہیں دیں گے۔ کہا یہ تلوار کبھی اپنے لیے اٹھی نہیں، یہ بھی اٹھی اسے دیکھتی ہے۔ یہ اسے دیکھ کے چلتی ہے، یہ اپنی مرضی سے نہیں چلتی، یہ اس کی مرضی پر ہے۔ یہ ہے اصل ایمان۔ دوستان گرامی قدر، یہ پہلا تصور جو اسے دیکھ کے کرے۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہر عمل کا تعلق اس سے کر لے کہ اللہ میں تجھے دیکھ رہا ہوں۔ دل تو چاہ رہا تھا بے حیائی کروں، لیکن اللہ سونے میں تجھے دیکھ رہا ہوں۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ اس عورت کو تکوں، لوگ کہہ رہے ہیں بڑی خوبرو ہے، لیکن اللہ میں تجھے دیکھ رہا ہوں، نہیں دیکھوں گا۔ دل تو چاہتا ہے فلم دیکھوں، ڈرامہ دیکھوں، گانے سنوں، اللہ میں تجھے دیکھ رہا ہوں، نہیں سنوں گا۔ بے حیائی نہیں کروں گا۔ پانی کاٹنے کو دل ہے کہ کاٹ کر اپنی طرف کر دوں کسی اور کا پانی، لیکن نہیں کروں گا، میں تجھے دیکھ رہا ہوں۔ تو دوستان گرامی قدر، یہ تصور رکھ کے جو بھی عمل کرو گے وہ نیکی بن جائے گا۔ اور دوسرا تصور، حضور فرماتے ہیں اگر یہ نہ بن پائے تو دوسرے تصور کو اپنے ذہن میں رکھ لے، اور وہ کیا؟ کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے، وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو عزیزان محتشم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، اور ایک ماں اپنی بیٹی کو کہہ رہی ہے کہ بیٹا دودھ میں پانی ملا لے۔ وہ کہتی ہے نہیں ملاؤں گی۔ کہا بیٹا عمر تو نہیں دیکھ رہے۔ کہا عمر کی وجہ سے رکی کب ہوں؟ میں تو اس کی وجہ سے رکی ہوں جو مجھے دیکھ رہا ہے، جو عمر کا بھی رب ہے۔ عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ تصور اگر آ جائے تو حضور فرماتے ہیں یہ بھی نیکی ہے۔ ان دو تصورات میں رہ کر، سنی شیعہ دیوبندی کی بات نہیں کر رہا، آقا جانی کی بات کر رہا ہوں، جو ان دو تصورات میں کو ذہن میں رکھ کے ایک تصور پر عمل کرتا رہے۔ ان دو تصورات دو دیے، دو میں سے کسی ایک پر بھی اگر عمل پیرا ہو جائے تو صاحب وہ نیکی کی منزل پر پہنچ گیا۔ یہی وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، اصل نیکی کیا ہے کہ تو مان جائے کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، یا مان جائے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ ایمان سے دودھ میں پانی ملاتے ہوئے، اب اوپر لکھا ہوتا ہے عمومی طور پہ جہاں ملاوٹ کے سودے ہو رہے ہیں، من غش فلیس منی، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں، خود ہی اپنے آپ کو امت مصطفیٰ سے نکال رہے ہوتے ہیں۔ آؤ عزیزان محتشم، ذہن نشین کر لیں۔ اب اللہ نشانیاں بتا رہا ہے، ساری نشانیاں تک تو پہنچنا بہت مشکل ہے، جتنا ہو سکا میں 10-15 منٹ 20 منٹ میں کوشش کروں گا زیادہ سے زیادہ نشانیوں تک پہنچوں۔ لیکن سن لیں، اب اللہ کے ماننے والوں کا کام کیا ہے؟ والملائکۃ والکتاب والنبیین، یہ ایمان کی علامات میں سے۔ اور عزیزان محتشم، اب اللہ کہہ رہے ہیں جن کا ایمان ہے وہ کرتے کیا ہے؟ وَآتَ الْمَالَ، جو مال میں نے دیا ہے، عَلَىٰ حُبِّهِ، میری محبت میں خرچ کرتے ہیں، ذوی القربیٰ، اپنے رشتہ داروں پر۔ یہ ان کی پہلی علامت ہے کہ جو مال میں نے دیا، جن کا میرے اوپر ایمان ہے، وہ خرچ کرنے میں ڈرتے نہیں۔ وہ بہن نو دیواں تے آپ دے بال کتھے جانا، وہ یہ نہیں سوچتے، ان کا میرے اوپر ایمان ہے۔ تو جان تیرا کام جانے، تو دیتا تو یوں دیتا، تیرے اتو واریا۔ تو وہ ڈرتے نہیں، وہ آت المال علی حبہ ذوی القربیٰ، وہ سب سے پہلے رشتہ داروں میں بانٹتے ہیں۔ عزیزان محتشم، مسلم شریف کے ایک حدیث کے الفاظ ہیں، ایک بندہ تھا، وہ صحرائی چٹیل میدان پہ کھڑا تھا۔ آقا فرماتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے دیکھا بادلوں سے آواز آ رہی ہے، آسمان کے نیچے بادل ہوتے ہیں،
بادلوں سے آواز آ رہی ہے کہ فلاں بن فلاں کے باغ پر برس جا، فلاں بن فلاں کے باغ کو برس جا، اس کو پانی سے سیراب کر۔ وہ بڑا حیران ہوا، بادل سے آواز آئی، وہ بادل کے ساتھ چل پڑا، بادل آگے آگے چلنے لگ پڑا، اس بندے کے باغ کی طرف چل پڑا، وہ بھی ساتھ چل پڑا۔ چلتے چلتے ایک پہاڑی سلسلہ آیا تو اس بادل نے پانی برسا دیا، پانی برسا تو پہاڑوں پہ، اور پہاڑوں نے اکٹھا کر کے نالیوں میں بکھیر دیا۔ اب نالیاں پانی لے کے آگے چل پڑی، چلتے چلتے ایک نالا بن گیا۔ یہ میرے نبی فرمانے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وہ نالے میں گر گیا، وہ چھوٹی سی نہر بن گئی، اس نہر میں سارا پانی گرا، اب وہ آگے چل پڑا، وہ نہر کے ساتھ چلنے لگ پڑا۔ چلتے چلتے آگے کیا دیکھتا ہے، ایک شخص ہے، اس نے کدال اٹھائی ہوئی ہے اور وہ اس نہر سے نالی بنا رہا ہے، آگے اپنے باغ کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ کہا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے وہی نام بتایا جو بادل سے اس نے سنا تھا۔ کہا اس کرم کی وجہ کیا ہے، اس کرم کی وجہ کیا ہے؟ کہا کوئی اور وجہ نہیں، بس کل اتنی وجہ ہے کہ جب میں اس باغ سے فصل حاصل کرتا ہوں، پھل حاصل کرتا ہوں، تو اس کو اپنے سامنے رکھ لیتا ہوں، اس کا 1/3 سب سے پہلے اس کے نام پہ بانٹتا ہوں، اور 1/3 اپنے بچوں پر خرچ کرتا ہوں، اور 1/3 میں اس باغ پر ہی خرچ کر دیتا ہوں۔ تو یہ تقسیم کرتا ہوں، کسی نہ کسی بہانے سے وہ میرے باغ کو سیراب کر دیتا۔ او عزیزان محترم، اس کی مثال سورہ بقرہ میں اللہ نے خود دی ہے۔ پھر سورہ بقرہ یہ قرآن کا دوسرا سورہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 261 پڑھ رہا ہوں۔ مثال ہے اللہ دینا، جو لوگ ینفقون خرچ کرتے ہیں، اموالو یعنی مال، ہم اپنے، اموالہم اپنے مال خرچ کرتے ہیں، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں۔ جو لوگ میری راہ میں مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اللہ کہہ رہا ہے، کیسی ہے؟ ایسی ہے کمثل حبۃ، ایک دانے کی طرح۔ اب مٹی میں دانہ ڈالیں تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ مثال سے بات کر رہے ہیں، انبتت سبع سنابل، ایک دانہ ڈالیں تو 7 بالیاں اگتی ہیں، ایک دانہ ڈالیں 7 بالی میں اگاتا ہوں۔ پھر بات یہاں روکی نہیں، فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، پھر ہر بالی میں 100 دانہ ہوتا ہے، یعنی ایک دانے کے بدلے تیرا رب 700 دانہ دیتا ہے۔ بھلا خرچ تو کرو، بھلا میرے اوپر ایمان تو لاؤ۔ ایمان سے کبھی خرچ کرتے ہوئے یہ ہمارا یقین بنا کہ 1 دوں گا 700 لوں گا، تو اس کا وعدہ ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر ہمارا اس بات پر ایمان ہوتا تو آج زکوٰۃ کوئی نہ کھاتا، آج عشر پر ڈاکے نہ ڈلتے۔ اس لیے تو اللہ زور دے رہا ہے، لوگوں من آمن باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ۔ ایمان سے اللہ پر ایمان ہے؟ ایمان سے اللہ پر ایمان ہے کیا؟ ایمان ہوتا عشر کھاتا، بہن کے حق پہ ڈاکہ ڈالتا، غریب کے حق پہ ڈاکے نہ ڈالتا۔ اگر اس پر ایمان ہوتا، کیا سن نہیں رکھا؟ سورہ ہود یہ قرآن کا 11واں سورہ ہے، 12ویں سپارے کی پہلی آیت۔ اس سورہ کے اعتبار سے 6 نمبر آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، تیرا رزق کسی اور کے ذمے چھوڑا ہی نہیں۔ اگر مجھ جیسے پیر کے ذمے چھوڑتا تو بیچارے در در کی ٹھوکریں کھاتے۔ پتہ نہیں کتنی میری منت سماجت کرتے، میرے نخرے نہیں اٹھائے جان۔ نہیں پیر صاحب ہونا آرام کر دے پہ، پیر صاحب دے ہونا آرام دا ٹائم ہے، ہون وقت نہیں ہے، ہون پیر صاحب نہیں سنن گے۔ صاحب وہ کہتا ہے میں تو ہوں حی قیوم، جب چاہے جہاں چاہے جس وقت چاہے تیری میں سنتا ہوں۔ کہاں سنتا ہوں یہ بھی حد نہیں ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا ہے، جہاں سے پکارے گا تیری پکار سنوں گا، جہاں بھی ہوگا وہیں سے سنوں گا۔ پکار تو صحیح، اور میرا دروازہ رحمت کبھی بند ہی نہیں ہوا،
کبھی بند نہیں ہوا۔ او عزیزان محتشم، وہ رب کہہ رہا ہے ایمان سے اس بات پر ایمان ہے کبھی ہم نے خرچ کرتے ہوئے یہ تصور رکھا ہو کہ یار یہ دے رہا ہوں تو وہ دے گا؟ اس نے کہا نہیں، ایک دانے کے بدلے میں 700 دانہ دوں گا۔ اچھا اللہ تو بڑا طاقتور ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بات ایک دانے کے بدلے 700 دے سکتا ہے؟ کہا نہیں، یہ تو تجھے مثال سے بات سمجھائی ہے، تیرا رب بڑا وسعت والا ہے، واللہ یضاعف، اللہ بڑھاتا جاتا ہے، لے من یشاء، جتنا چاہتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے بڑھاتا جاتا ہے، اور تو وانڈتا صحیح اور تو دیتا صحیح، ہائے بڑھاتا جاؤں گا۔ اور دوستان گرامی قدر ایک اور آیت دیا کر رہا ہوں اسی بات کو۔ یہ آیت سورہ بقرہ ہی کی ہے، اور یہ آیت سورہ حدید میں بھی دہرائی ہے، اس تھوڑے الفاظ کا فرق ہے، بہت دہرائی ہے۔ کاش کہ ہمیں قرآن فہمی ہوتی، کاش کہ ہمیں شوق ہوتا قرآن پڑھنے سیکھنے سکھانے کا۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت پڑھ رہا ہوں، یہ 245 نمبر آیت، ریکارڈ ہو رہی بات، گھر جا کے پڑھ لینا، پڑھنا ضرور ہے آپ نے۔ اللہ کہتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اور مینوں قرضہ دیو، یا اللہ تو کی قرضہ کرنا ہے، مینوں قرضہ حسنا دیو، اللہ تو کھاندا ہی کوئی نہیں، تینوں قرضے دی کیا ہی لوڑ ہے، اس بھوک تو سانوں لگدی ہے، سانوں قرضیاں دی لوڑ، بالاں دے ٹکر پورے کرنے ہوندے، تینوں کیڑی لوڑ ہے؟ آنے سن لا، حدیث قدسی ہے، میرے آقا جانی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ارشاد فرماتے ہیں میرا اللہ کہتا ہے میں بھوکا تھا تو نے مجھے روٹی کیوں نہیں دی، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی کیوں نہیں دیا، میں ننگا تھا تو مجھے کپڑے کیوں نہیں دیے، میں بیمار تھا تو نے میری بیمار پرسی کیوں نہیں کی۔ یا اللہ تو کھاتا ہے، تو کھانے سے پاک ہے۔ کہا اگر میرا بندہ بیمار تھا تیرے سامنے تڑپتا رہا، اگر تو اس کی تیمارداری کرتا ایسے ہی تھا جیسے تو نے میری کر لی، اور اگر تو پیاسے کو پانی پلا دے تو ایسے ہی ہے جیسے تو نے مجھے پلا دیا، اور اگر بھوکے کو کھانا کھلا دیتا ایسے ہی تھا جیسے تو نے مجھے کھلا دیا، لیکن شرط کیا ہے؟ من آمن باللہ، میرے پر ایمان ہوتا، میرے لیے کھلاتا، اللہ حب ہی، میری محبت میں کھلاتا۔ نہیں لوگ آکھن گے بڑا سخی ہے، یہ نہیں ہے، اس لیے کھلاتا کہ اللہ راضی ہوتا ہے۔ او عزیزان محتشم، اللہ پاک کہتے ہیں اگر تو کپڑے دیتا ننگے کو ایسے ہی تھا جیسے تو نے مجھے دیے۔ محتشم ایک عجیب سا واقعہ میں نے پڑھا، میں تڑپ اٹھا۔ ایک بڑا امیر کبیر شخص تھا، اس کا اپنے گاؤں میں یا اپنے اس محلے میں یا اپنے ٹاؤن میں سب سے بڑا گھر تھا، لوگ اس سے مانگتے تو کوئی کسی کو دیتا ہی نہ۔ عجیب اس کا اپنا طرز زندگی تھا، دوستان گرامی قدر، وہ کسی کو نہ دیتا، لیکن اس کے محلے میں اور لوگ بانٹا کرتے، کوئی دہی دیا کرتا، کوئی کریانے کے سودے دیا کرتا، کسی کو کپڑے ملتے، کسی کو پیسے ملتے، تو ہر ایک کی زبان پہ یہ تھا کہ اس نے تو قبر میں لے کے جانا ہے، اس نے تو قبر میں لے کے جانا ہے، اس کا تو حال برا ہی ہے، اس کو تو سانپ اور بچھو کاٹیں گے۔ عزیزم جب وہ اس دنیا سے گیا تو سودے بند ہو گئے، کپڑے بند ہو گئے، دہی بند ہو گئی، پیسے لوگوں کو ملنا بند ہو گئے۔ جب لوگوں نے تجسس تقرار کیا بھائی وجہ کیا ہے، کہا جو دیتا تھا وہ مر گیا ہے۔ ہائے قربان جاؤں ایسے شخصیتوں پر، مجھے آقا کی حدیث یاد آ گئی، حضور فرماتے ہیں جو بندہ اتنا خفیہ صدقہ دے کہ اس ہاتھ سے دے تو اس کو بھی خبر نہ ہو، اس کو بھی خبر نہ ہو، تو کل قیامت والے دن 7 بندوں کو اللہ اپنے سایہ رحمت میں جگہ عطا کرے گا، اور ان میں 7واں بندہ وہ ہوگا جو اس ہاتھ سے دیتا ہے تو اس کو بھی خبر نہیں ہوتی۔ عمومی طور پہ آپ کسی میت پہ گئے ہوں تو لوگ کہتے ہیں یہ بڑا میرے تعاون کردہ، لوگ آنسو بہا رہے ہوتے ہیں، یہ میرے ساتھ تعاون کرتا تھا، یہ میرے خرچہ اس نے اٹھایا ہوا تھا۔ عمومی طور پہ تو صاحب یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو جتلاتے بھی نہیں، بتاتے بھی نہیں، اذیت تک نہیں دیتے،
یہ مجھ پر ایمان رکھتے ہیں. تو دوستانی گرامی قدر، اللہ کہتے ہیں مجھے قرضہ دو. اچھا یا اللہ تجھے دے دیا پھر کیا ہوگا؟ بھائی پیسے دئیے تو مکڑے ہی ہیں. اللہ نے نہیں بے فکری ہو جا، دیندہ مینوں پہ ہوں گھٹن دی تو امید ہی چھڑ دے. پھر اس گل تے ایمان لیا بھئی دیواں رب نو تے گھٹے کی میں ایمان نال اپنا اس گل تے ایمان ہے. میں آج دی تقریر ہی صرف اس گل تے کر رہا. اگر ایمان ہوتا اس بات پر دے اسے رہا ہوں پھر کم کیسے ہو. یہ ایمان، اللہ کہتے ہیں ایمان تو لا، مجھے قرضہ دے، مجھے دے. اچھا اللہ تو کی کرنا بھائی، تینوں کوئی لوڑ ہے اگر دے تو صحیح. پھر یا اللہ پھر گھٹ جاسی 10 روپئے جو 5 تین چ دیواں تے پیچھے تو 5 ہی رہ جانے. اللہ نے نہیں گھبرا نہ، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا. اللہ آندا تو تھوڑا دے بھی میں چوکھا دے سا. ہائے ہائے چوکھا دے سا. آج تو آپ سود کھانے ہیں نا. جیڑا بندے دی زندگی میں سود ہے میں انہوں گور پہ دسدا. خدا دی عزت دی قسم آج تو بعد سود چھڑ دے وے، اے گور اپنا لوے لے اللہ اور خالص انہوں دے وے لے اللہ. اگے تو میں لوکاں نو سود تے پیسے دیندا، ہن مینوں پتہ لگ گیا تو تے چوکھا سود دینا ہے. تیرے تو کام ہی چوکھا لبدا ہے. تو 7 ایتھے تو 70 روپے وادو لبدے، تو 700 زیادہ دینا ہے تو 700 تو ہی وادو دینا ہے. تو جے مکاندہ ہی نہیں سونے ربا میں ایک دیواں تے تو 700 زیادہ کر کے دینا ہے. ہن میں سودا بھی تیرے نہ کر لیا تو ہن میں تینوں ہی دینا ہے، میں تیرے بندیاں نو نہیں دینا ہی. آج تو بعد میں اس گل تے ایمان رکھ لیا، میں جدوں دیواں گا تینوں دیواں گا. تو آندا تو مینوں دے سے مینوں تھوڑا دے سے میں چوکھا دے سے. او عزیزان محتشم ایک واقعے سے اور بات واضح کرتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک امتی تھا، لاڈلی قوم تھی نا. یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے نا، ساروں کو جٹ کے بندے بھی جان دیں. تو آپ وہ کہتے ہیں بھئی یا موسیٰ رزق تھوڑا ہے. اللہ نو آخی کیا رچے دے وے بے حکام کوئی نہیں ہے، بڑا رولا رپا پہ تھوڑا رزق کھول دے وے. اللہ نہ جو گلنا کر دیو. حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے پہنچے جب کہتے یا اللہ تیرا بندہ یہ کہہ رہا تھا. ہر ایک تو نہیں بات کر سکتا نا اس سے، ہر ایک تو یہ ایک الگ موضوع ہے. عزیزان محتشم اب حضرت موسیٰ علیہ قرآن پاک میں یہ ساری چیزیں بیان میں ہیں. یہ الگ باب ہے کہ آج جھگڑوں کی دنیا میں ہم پھنس چکے ہیں. عزیزان محتشم اب امتی نے کہا یا موسیٰ اللہ سے بات کرتے ہیں، میری درخواست پہ رکھ دے. تو چلے اللہ پاک سے کہتے ہیں یا اللہ تیرا بندہ کہہ رہا تھا مجھے تھوڑا رزق کی کھول دے. اب اللہ کے بارگاہ میں کوئی کمی ہے وہ کھول دیتا ہوں. آگے اللہ نے جواب دیا موسیٰ اس کی عمر زیادہ ہے رزق تھوڑا ہے. بھئی ایویں ہی ٹکرنا ہے سو مینج کر کے ترتیب کر کے. ہوں ویکھو نا 4 روٹیاں ہونے تے بندے بھی 4 ہوتے ایک ہی ہونی ہے تے بندے 5 ہو جان تے مڑ ترتیب نال ہی ہونی ہے نا. تو دوستانی گرامی قدر اللہ سے بڑا حکمت والا کون ہے؟ سورہ جمعہ میں اللہ خود ارشاد فرماتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. المالک اللہ بادشاہ، القدوس اللہ پاک ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی تسبیحات کرتا ہے. المالک اللہ بادشاہ، القدوس اللہ پاک ہے، العزیز اللہ غالب ہے، الحکیم اللہ حکمتوں والا ہے، منصوبوں کے بغیر کام نہیں کرتا. اب اس سے بڑا حکمت والا کون ہے؟ دوستانی گرامی قدر اب بندے 6 ہو گئے، پھر اور اب بندے 7 ہو گئے تو ٹکڑے کم ہوتے گئے. تو اس کی عمر زیادہ ہے تو رزق تھوڑا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کبریا کا پیغام لاتے ہیں. اے جڑے کنجوسیاں کر دیں نا وہ ہی غور نہ سنے. عزیزان محتشم حضرت موسیٰ علیہ السلام، میں نہیں کہہ رہا کسی کو کنجوس، میں ویسے کہہ رہا ہوں جو کرتے ہیں جنہاں دے مٹھ ہیں جو لک جاندی ہیں. میرے روحانی پیشوا فرماتے بیٹے یہ مٹھی بند کرو. کتنی دیر بند رکھو گے؟ تکلیف زیادہ شروع ہو جائے گی، جلدی شروع ہو جائے گی. بانٹتے رہو یہ کبھی تھکے گی نہیں. عزیزان محتشم بس ذہن نشین کر لیں. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں بندہ خدا تیرا رزق تھوڑا ہے، عمر زیادہ ہے، ایسے ہی ہونا ہے. اس نے کہا بھائی موسیٰ علیہ السلام آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کو کہیے گا مینوں ہکیا ریچہ دے بے، میں آپ پہ چلا سا، میں چنگا مینج کر لے سا.
قوم تھی لاڈلی، اللہ پاک نے بھی دعا سنی، اچھا ٹھیک ہے میرا بندہ چاہتا ہے ایسے، یا موسیٰ جا پھر میں اس کو رزق سارا دے دیتا ہوں۔ اللہ پاک نے یک بارگی عطا کر دی، ایک ہی واری اکے واری وچ سارا کچھ دے دیتا، لے بے بیلیا ہوں آپ پہ جو لکھے ہوئے سیب آ، جو انگور آ، جو شے بھی ہے سارا ایک اللہ پاک نے انہوں دے دیتا۔ وہ سکا سونے ربا اگے جو دن اوکھے پہ کٹدا اے سارا ہوں تیرے نا تے ہی بندا، اس نے بانٹ دیا، سارا ہی بانٹ دیا۔ وہ کہتے ہوں تیرے نا تے بھوکا رہاں گا، اگے آپ دی وجہ تو رہندا ہوں تیری وجہ تو راسا، تیری وجہ نہ بھی سواد لے لئیے۔ ہائے ہائے ہائے۔ تو دوستان گرامی قدر اگلے دن 700 گنا آ گیا۔ وہ جدوں وہ ایک بندیاں سنیا نال دی آبادی 8 نو پتہ لگیا، کلاساں وچ پتہ لگیا، پر نال نہالے مار تے فقیریاں تے سارے پاسے سومیاں، یہ سجے کھبے آبادیاں نو پتہ لگ گیا بھی آہ بندہ بنڈی جاندہ، وہ تو ہجوم بن گیا، لینا بج گیا۔ عزیزان محتشم جدوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عرصہ گزریا نا تو ویکھیا بھی اتھوں تو رش ہی نہیں ٹوٹدا پیا، واوا دیر کھلوتے بھی جیڑا آپ دی روٹی نہیں پوری پی ہوندی ہے وہ لوکاں نوں ونڈی جاندا ہے۔ اللہ پاک کول جا کے پوچھدا سونے ربا یہ کی رولا ہے؟ یہ تو آدھی روٹی تو پیانا نہیں پوری پی ہوندی، تو یہ تو لوکاں نوں کھوائی جاندا ہی تے نال بھی دتی جاندا ہی۔ اللہ کیا میرے نال سودا کر لے، وہ مینوں چ دیندا میں انہوں مڑ ودا کے دینا، وہ مڑ مینوں چ دیندا میں انہوں ہور ودا کے دینا، وہ جدوں تک دیندا رہے گا میں اسی طرح وداندا رہاں۔ عزیزان محتشم میں یہاں ایک اور روک رہا ہوں، سورہ بنی اسرائیل پڑھ رہا ہوں، یہ قرآن کا 17واں سورہ ہے۔ عزیزان محتشم ان دے وچ اللہ اپنی گل کیتی بھئی اپنی اوقات کی ہے، وہ جاندا جو بنایا جو آپ اس بنایا آپ اس مردسدہ بھی ہے وچ تیرے ویک پوائنٹ کی ہیں۔ وہ بندہ پیپر حل کرے نا تو پتہ ہوندا سٹوڈنٹ نو میں کتھے کتھے ڈنڈی ماری ہے، کتھے کتھے وعدہ گھاٹا کیتا ہے نا پتہ ہوندا ہے۔ تو ہن جس بنایا انہوں بناوٹ نو ان دے تو ود کون جاندا ہے؟ اللہ پاک دوستانی گرامی قدر سورہ بنی اسرائیل اس کی آیت کا نشان 100 ہے، یعنی 100 نمبر آیت۔ عزیزان محتشم اللہ کہتے ہیں کل محبوب فرما دیجیے، یہ بھی قرآن کا ایک مزاج ہے، جب محبوب سے بات کرتے ہیں نا اللہ کہتے ہیں کل کا مطلب ہے محبوبہ بولتا صحیح ذرا ہائے۔ دوستان گرامی قدر یہ ایک مزاج ہے اللہ پاک کا، اللہ کہتے ہیں بولتا صحیح ذرا لب کھول تو صحیح، بہرحال اس پر نہیں بولتا، یہ بھی ایک الگ موضوع ہے۔ لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی، اللہ کہتا ہے میں سارے خزانے نا تینوں دینا تملیک کردہ وارث بنا دے بھئی اللہ بیلی ہوں تو ونڈ تو مڑ تو کی کر سے ایمان نال میرے کو تاون تو میں تو بھائی بند بوئے انہوں نے لاک بھی چوکھے بھئی چینہ دا تالا نہیں چنگا ہی پتر ہے ہوں چوکھا رزق آ گیا ہے سنبھال کے الماری وڈی لے آئیے تو چاہ لاک بھی چوکھے کریے۔ اللہ یہی گل نہیں کردہ پہ کہ تملکون خزائن رحمت ربی، اگر میری رحمت تیرے تے نچھاوری ہو جاوے نا تے خزانے میں تینوں دے دے تو کی کر سے اذا لا امسکتم تو تبوے ہی بند کر لے بوے ڈھول اس سے خشیات الانفاق، اس ڈر سے کہ کہیں خرچ ہی نہ ہو جائے۔ اللہ کہتے ہیں مجھے پتہ ہے وَقَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، انسان ہے ہی کنجوس، انسان کنجوس، لیکن کنجوس سے محبت نہیں کرتا ہوں۔ السخی حبیب اللہ، جو سخاوت کرتا ہے وہ میرا محبوب ہے، وہ میرا محبوب ہے۔ آؤ عزیزان محتشم، جو سخاوت کرتا ہے وہ میرا محبوب ہے۔ آج میں اور آپ دنیا میں تلاش میں ہیں کہ کوئی سکون مل جائے، کوئی سکھ ملے، ساری بے قراریاں ختم ہو جائیں۔ میں نسخہ دے رہا ہوں بے قراریوں سے نجات کا۔ جب بھی بانٹیں اس کے نام پہ بانٹیں، اس کے لیے بانٹیں، اس کے ہو کے بانٹیں، تو پھر ڈرو نا وہ گھٹ جاسی لے آپ دے کول 5 جن تو 4 چ دے سکتے باقی کی راسی
یہ سارے خوف اتار دیتا ہے۔ عزیزان محتشم، میں سورہ بقرہ ہی کی آیت نمبر 265 پڑھ رہا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے الذین ینفقون، جو لوگ خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مال، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے، میری گلاں دی سمجھ آ رہی ہے نا؟ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اچھا پھر یا اللہ کا ان کی نشانی یہ ہے ثم لا یتبعون، وہ نہیں رکھتے بعد میں کیا، ما انفقوا منا، کوئی احسان جتلاتے نہیں ہیں، جب کرتے ہیں نا جتلاتے نہیں ہیں، والاذی، اور نہ تکلیف دیتے ہیں، اذیت دیتے ہیں میں تینوں دیتا اج بڑا چودھری بن گیا، تیرے کاروبار تیرے کو تو شے کو نہیں ہے، میں تینوں کاروبار کرا کے دیتا۔ آپ مار لیندے ہیں نا تانے، آپ تو دس دیں آ جتی بھی جڑی پائی ہے بھی میں ہی لے کے دیتی ہے، ہون بڑا چودھری مچھاں تے وٹ رکھ کے تے بڑا ٹریڈر بنیا بیٹھا۔ اللہ کہتے ہیں وہ دیتے ہیں تو پھر اذیت نہیں دیتے، زندگی میں کبھی جتلاتے نہیں کہ میں نے تجھے دیا بھی تھا، آج جو تم بن بیٹھے ہو میں نے دیا تھا، تو آج تیرے کاروبار چلے، تو مر رہا تھا بھوکا، تو مر رہا تھا بھوکا، میں نے تجھے دیا۔ اللہ کہتے نہیں وہ جتلاتے ہی نہیں، نہ اذیت دیتے ہیں، پھر ہوتا کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے لہم اجرہم عند ربہم، وہ کسی اور کو اجر ہی نہیں منگ دی، انہاں دا اجر ہے ہی میرے کول، واہ واہ سبحان اللہ، میرے کول اجر ہے۔ او بھائی بیلی ایڈا تکڑا ہوئے تو کسی سجے کھبے ویکھن دی لوڑ کا دی ہے؟ کوئی ضرورت ہی نہیں۔ آؤ عزیزان محتشم سن لیجئے، اللہ کہتے ہیں یا بات نہیں روکی بھائی، اجر میں دوں گا۔ یا اللہ کیا اجر دے گا؟ کہ اجر ڈردے پڑھن لوکی ہائے آ لٹ جاسی، آ چوری ہو جاسی، اتنا پیسہ رکھیے کتھے، سنبھالیے کتھے؟ میرے نبی فرماتے ہیں رزق کی 3 تقسیمیں، کتنی؟ 3۔ پہلی تقسیم یہ ہے کہ تو پہن لے، یہ بھی بیکار گیا، اور تو کھا لے، فضلے کے راستے گیا، بیکار گیا۔ کام آنے والا رزق وہی ہے جو تو نے بانٹ دیا۔ کونج کونج کے رکھے، بینک بیلنس نہیں بدھایا، بینک میں جمع چکراؤ گھر میں چوری ہو جاسی، نہیں کوئی گل نہیں، بینک ہے بڑا ساڈے کول۔ وہ کیڑا بینک؟ ہو سکا میرے کول ہے ایک اللہ والا سی، ہو سکا میرے کو بینک ہے، ہو سکا کیڑا بینک؟ اپنے کو بھی بینک ہے نا، میزان بینک، پنجاب بینک ہے، سارے بینک۔ عزیزان محتشم، الائٹ بینک، حبیب بینک، دوستان گرامی قدر آپ نے بھئی اتنے پیسے چوکھے ہو گئے، اتنے جمع چکر ہے، تو اللہ والے آنے نہیں یار پیسے چوکھے ہو گئے تو بینک ساڈے کول ہے۔ وہ بھائی تواڈے کول کیڑا بینک؟ کہا اللہ دا اکاؤنٹ کھلیا ہے بھئی اس بینک میں جو رکھیے 73,000، اور ربو نکل آئی فگر 73,000۔ تو دوستان گرامی قدر جو 2 مہینے بعد پوچھئے بھئی ودھیا ہی کوئی؟ وہ آدھے نہیں بھی 73 ہی، کوئی 100 روپیہ کٹوتی ہو گئی، 100 روپیہ کٹی گیا ہی، تو ان دے اکاؤنٹ لے اور کنہ رکھیا یا 5 روپیے کنے ہو گئی؟ 5 7 35 نہیں 3500 ہو گئے۔ آؤ عزیزان محتشم، بس اکاؤنٹ وہاں کھلوائیں جہاں اکاؤنٹ میں بڑھتا ہی جائے۔ تو عزیزان محتشم ذہنشین کر لیں، کریں گے نا؟ اللہ کہہ رہے ہیں اب جو میرے نام پہ بانٹتے ہیں کرتا کیا ہوں؟ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان کا ہر خوف دور کر دیتا ہوں، واہ 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 سبحان اللہ، ان کا ہر خوف دور کر دیتا ہوں، اور ہر غم سے میں انہیں نجات دیتا ہوں۔ آؤ عزیزان محتشم، آج کے بعد ہم نے بس اس بات پر کوشش کرنی ہے، میں کر رہا ہوں، میرے حق میں آپ نے دعا کرنی ہے کہ اللہ مجھے اپنی ذات کے لیے سجدہ عطا کرے۔ آمین، میں آپ کے لیے کرتا ہوں، آپ اللہ مجھے سجدہ ایسا دے جو خالص اس کے لیے۔ آؤ عزیزان محتشم، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ ہمیں سجدے وہ دے جو واقعی اس کے لیے ہوں، جھگڑوں کے لیے، نفرتوں کے لیے نہیں، علم کی آڑ میں چھپنا نہیں ہے، ہم نے اپنے رب کے سامنے ظاہر ہیں، وہ دیکھ رہا ہے، واللہ یعلم ما فی قلوبکم، وہ تو دل کی حال جانتا ہے، لیکن اگر عمل کیا ہو اس کے لیے تو اس پر اجر ہے۔ اس بات کے ساتھ گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ عزیزان محتشم، ایک بندہ سی امیر سی، چوکھا پیسے والا سی، وہ لوگوں کو قرضے دے تو جسے لین دی واری آوے نا، وہ آکھے بھئی کوئی ڈر نہیں، آپ دے غلاموں آکھے بھئی دے دیون تے ٹھیک ہے، جے نہ دیون نا
تو ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਭਾਰ ਨਾ ਪਾਵੇ ਤੇ ਅਜ਼ੀਅਤ ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਕਦੋਂ ਦੇਸੋ آپ ہم ادھار دیواری اور میرے ابو ایک یہاں پہ ہنسنا نہیں ویسے میں ایک بات سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں دوستان گرامی قدر میرے ابو کہتے ہیں بھئی بندہ بھوکا مردہ پہ ہوتے ایندے کی کریے ایندے ادھار لئیے ایندے کندے کولوں ہو سکا ایندے کولوں ہو سکا دیسی کون ہو سکا میں جی بیٹھا۔ تو یہ فطرت انسانی ہے، دینے پہ آئے نا تو بندہ کنجوسیاں کرتا ہے، وہ تو یہ لگتا جی میں فری دینا ہے، آپ دا وقت جو ٹپ جاندہ ہے۔ عزیزان محتشم اب وہ قرض دیا کرتا، جب لینے کی بات آتی تو کہتا کوئی بات نہیں، آج میں انہوں ڈھیل دے سکا لو میں دے سی۔ بس اس کے دل میں میرے نبی یہ واقعہ بیان فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور فرماتے ہیں کہ وہ اس ارادے سے قرض دیتا، ڈھیل دیتا۔ اب غلاموں نے کہا بھئی اوئے اذیت نہ دینا، تکلیف نہ دینا، مطلب بوا مال کے بہ جاؤ اسی پیسے لے کے جانے نہیں۔ انہوں نے کہا بھئی کدوں دیسو؟ انہوں نے مہینے بعد آ جانا۔ آپ ہم لمبیاں لمبیاں طریقہ پانے جب کو ڈھیل چا دے تو اور بھی لمبیاں پانے۔ فطرت ہے انسانی، ہر قوم میں یہی حالات تھے۔ عزیزان محتشم جب مہینے بعد پھر جاتے پھر وہ کہتا آج بھی نہ دے پائیں تو کوئی حرج نہیں، پھر ڈھیل دے دینا، اگلی تاریخ لے کے آ جانا۔ وہ ایسے ڈھیل دیا کرتا اور دیتا ایک ہی مقصد تھا اس کا۔ حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب میں قیامت والے دن اس کی بارگاہ میں پیش ہوں گا نا تو میں آکھا گا میں تیری وجہ تو ڈھیل دیندہ۔ تو دوستان گرامی قدر میرے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہ پیش ہوا نا اللہ کی بارگاہ میں تو اللہ پاک پوچھتے میرے بندے یہ جو تو عمل کرتا تھا اس کے نامہ اعمال میں کوئی اور نیکی تھی ہی نہیں، ساری زندگی کے گناہ تھے، بس یہی نیکی تھی۔ اب اللہ پوچھتے ہیں میں میرے سونے بندے اس نے کہا جی میرے پیارے اللہ آج جڑا کام کردہ ہیں یہ کن دے پرو کردہ ہیں؟ وہ سکا تیرے پرو، ہائے تیرے پرو کردہ، ہائے اللہ تو دل دے حال جاندہ ہے، پوچھن دی کا دی لوڑ ہے، اور بھئی سانو بھی تو دسنا سونا۔ تو دوستانے گرامی قدر اللہ کہ اچھا میرے پرو کیوں کردہ ہیں؟ آندہ ارادہ میرا یہ ہاں بھئی آج میں تیرے بندیاں نو ڈھیل دے سا تو کل تو میں نو چا ڈھیل دے سے، نیکی تو شے ہے کوئی نہیں، پلے تو گناہ ہی ہیں، آج میں تیرے بندیاں نو ڈھیل دینا کل تو چا ڈھیل دے سے۔ اللہ کیا ہوں اللہ دا تقرار بکھو اللہ دا میری وجہ تو کردہ ہے، ہاں یا اللہ کردہ ہی تیری وجہ تو آ، میں آندہ بھی تو دلان دے حال جاندہ ہے تیری وجہ تو ہی کردہ۔ اللہ آندہ جا پھر میں آج تینو ڈھیل دیتی۔ آئے آئے نعرہ رسالت۔ آؤ عزیزان محتشم سمجھ لگ گیا نا ایتھوں اے ایمان دی علامت ہے۔ یہ بھی نہیں آخر میں منہ تو نہیں ہونا اقرار کرنا، پیر صاحبہ کیا نہیں منہ سے اقرار کرنا بھی ایمان کی علامت ہے، ارکان پر عمل کرنا بھی ایمان کی علامت ہے۔ آپ ارکان تے بھی بڑے بڑے رٹ لائی نماز نہیں پڑھتا ہے، بڑے بڑے زور پانے تو نماز نہیں پڑھنا جنت کون جانا ہی؟ یہ تو بلے شاہ پتہ ہنسنے والی بات نہیں ہے، یہ بڑے درد کی بات ہے۔ دوستان گرامی قدر بلے شاہ پتہ تد لگ سی جدو چڑی پسیات بازا۔ زبان سے بھی اقرار کرو، ارکان پر بھی عمل کرو، لیکن تیسری بات نہیں ہے، جب تک تیسری بات نہ ہو اللہ پر ایمان نہیں ہوتا، اللہ پر ایمان نہیں ہوتا، تیسری اصل بات ہے۔ اس لیے تو میں نے شروع کلام میں ہی پڑھا تھا کہ زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا، دل دا کلمہ کائی ہو۔ بہو نے کہا تھا سلام ہو باؤ پر، کیا خوب انداز اپنایا، کہا منہ ہائے دل کالے نالو منہ کالا چنگا ہو جے رمض پچھاتی ہو۔ آؤ صاحب یہ دل کالے کب ہوتے ہیں؟ یہ دل کالے کب ہوتے ہیں؟ یہ تب کالے ہوتے ہیں جب اس دل میں اس کا ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ آؤ عزیزان محتشم آج کے بعد ایمان لائیں گے نا، کہاں سے؟ یہاں سے ایتھو مننا گے، کتھوں؟ ایتھو، جڑا ایتھو من سی نا وہی ایمان والا ہے۔ اللہ پاک مجھے اگر میری باتوں سے کوئی دل آزاری ہوئی ہو میں معذرت چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں، میں نے انداز تھوڑے مختلف اپنائے، یہ وہ علمی انداز تو نہیں ہے، یہ تو اے بابے جڑے ہیں نا انہاں دے انداز ہیں۔ آج میں آکھا انج دی بھی تقریر سنا لیں۔ آؤ عزیزان محتشم
کوشش کرتے ہیں میں اور آپ آج کے بعد دعا کرنی آپ نے میرے حق میں. مجھے 35 سال اسی تجسس میں ہو گئے کہ کوئی سجدہ بھی تیرے لیے ہوگا. اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین.